بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل ٹی وی پرو۔ مسلم دنیا تاریخ کے نئے موڑ پر ہے۔ عرب اور اسرائیل میں فاصلے سمٹتے نظر آ رہے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور سعودی ولی عہد کی ملاقات ہوئی ہے۔ سعودی عرب میں ملاقات میں امریکی وزیر خارجہ بھی موجود تھے۔ عالمی میڈیا اس ملاقات پر چیخ رہا ہے۔ اگر یہ خبر سچ ہے تو یہ عالمی سیاست میں بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ یو اے ای، بحرین اور سوڈان پہلے ہی اسرائیل سے جا ملے ہیں۔ اسرائیل سے یہ دوستی عربوں کے لیے کیا رنگ لائے گی؟ عرب ممالک کل کے دشمن کو گلے لگانے کے لیے اتنے بے چین کیوں ہیں؟ پاک اسرائیل ناراضگی کیا ہمیشہ قائم رہے گی؟ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرے گا نہیں کرے گا؟ جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو مکمل دیکھیں، ویڈیو کو لائک کریں اور نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ہر طرح کی معلوماتی ویڈیو ان تک بر وقت پہنچ سکے، اور کمنٹ باکس میں اپنے خیالات کا اظہار لازمی کریں تاکہ پتہ چل سکے کہ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو چلتے ہیں بلا تاخیر اپنی ویڈیو کی طرف۔ دوستو، نئی عالمی سیاسی ڈیولپمنٹ اقلیت کے لیے خوشی کا باعث ہے تو اکثریت کے لیے بے چینی بھی لا رہی ہے۔ حالیہ بدلتے حالات پر اٹھنے والے سوالات بھی جواب طلب ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ یہ ملاقات ہوئی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو موساد چیف کے ساتھ پرائیویٹ جیٹ میں آئے۔ انہوں نے خفیہ مقام پر سعودی ولی عہد سے ملاقات کی۔ مسئلہ یہ ہے کہ حالیہ امریکی انتخابات کے نتائج نے سعودی عرب سمیت کئی ممالک کو پریشان کر دیا ہے۔ جو بائیڈن کی کامیابی کے بعد سعودی عرب ڈرا ہوا ہے کہ نئے امریکی صدر کیا کریں گے۔ سعودی عرب امریکہ میں اسرائیلی لابی کو سپورٹ چاہتا ہے۔ سعودی عرب نے ترکی اور اسرائیل دونوں کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے۔ سعودی عرب نہیں چاہتا کہ اس کے امریکہ سے تعلقات میں دراڑ آئے۔ کیا سعودی عرب کی یہ کوششیں کارگر ثابت ہوں گی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ کی فارن پالیسی سے اثرات پڑتے ہیں۔ 4 مسلمان ممالک امریکہ کی فارن پالیسی سے تباہ ہو گئے۔ لیبیا اوباما اور ہیلری کی وجہ سے تباہ ہوئے۔ شام میں اسد کے پیچھے روس اور حزب اللہ نہ ہوتے تو یہ بھی لیبیا جیسا ہوتا۔ عراق اور افغانستان کا حال بھی سب آپ کے سامنے ہے۔ افغانستان اور عراق کی صورتحال نے امریکہ کو نقصان پہنچایا۔ ٹرمپ نے نئی جنگیں نہیں چھیڑی۔ جو بائیڈن صاحب امریکی صدر باراک اوباما کے زیر اثر ہیں، یہ ان کی طرح یعنی کہ گھننے ہیں۔ ایسے لوگ خطرناک ہوتے ہیں۔ یہ خطرہ دنیا کو بے چین کیے ہوئے ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب پاکستان کے دوست اسرائیل سے محبت اور دوستی کی پینگیں بڑھا رہے ہیں تو کیا پاکستان اس دور میں پیچھے رہے گا؟ پاکستان اسرائیل ناراضگی کیا ہمیشہ قائم رہے گی؟ وزیر اعظم عمران خان کا فلسطین پر موقف پوری قوم کا موقف ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ اسرائیل سے تعلقات ہماری پالیسی وہی ہے جو بانی پاکستان کی تھی۔ بانی پاکستان ہمیشہ اسرائیل سے تعلقات کو رد کرتے رہے، تو وہ کہتے تھے کہ یہ امت کے قلب میں خنجر گھسایا گیا ہے۔ یہ ایک ناجائز ریاست ہے جسے پاکستان کبھی تسلیم نہیں کرے گا۔ ہمارا موقف عرب لیگ یا OIC کے موقف سے نہیں جوڑا جا سکتا۔ ہمارا موقف تو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے موقف پر قائم ہے۔ پاکستان اگر فلسطین کی پالیسی سے پیچھے ہٹتا ہے تو وہ کشمیر پالیسی سے ہٹ جائے گا۔ پاکستان وہ غیر عرب ملک ہے جس نے اسرائیل کے خلاف 2 جنگوں میں حصہ لیا۔ پاکستان کی پالیسی واضح ہے جسے بدلا تو نہیں جا سکتا، لیکن ہمارے وزیر اعظم ہر معاملے میں موقف بدلنے اور یو ٹرن لینے میں ثانی نہیں رکھتے۔ جو ہی سعودی ولی عہد کی اسرائیلی وزیر اعظم سے ملاقات کی خبر آئی تو پاکستان میں ایک مخصوص گروہ کو اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے اتفاق رائے قائم کرنے کے لیے لگا دیا گیا۔ قبول ہے کہ مشن پر مخصوص دانشوروں صحافیوں کی لابی نے کام شروع کر دیا ہے۔ حکومت نے سوشل میڈیا کے ذریعے پتے پھینکنا شروع کر دیے ہیں۔ ماضی بتاتا ہے کہ ہمارے وزیر اعظم اونچائی پر جا کر چھلانگ لگاتے ہیں۔ اس معاملے میں بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو ان کے پیروکار اسے تبرک سمجھ کر قبول کر لیں گے۔ تو دوستو، ویسے قبول تو کرنا نہیں چاہیے کہ جب بانی پاکستان نے یہ کہہ دیا کہ یہ ایک ناجائز ریاست ہے اور امت مسلمہ کے قلب میں خنجر ہے تو پاکستان اس کو کبھی تسلیم نہیں کرے گا، لیکن میرا جو موقف ہے اس حساب سے اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے۔ تو دوستو، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے، اور یہ بھی بتائیے کہ
آپ کا وزیر اعظم عمران خان کے بارے میں کیا موقف ہے؟ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔